بسم اللہ الرحمن الرحیم 10واں پارہ وَعَلَمُوا تسلسل سورۃ الانفال۔ مال غنیمت کی تقسیم، جہاد میں حاصل ہونے والے مال غنیمت کے بارے میں سورۃ الانفال کے آغاز میں ارشاد ربانی ہوا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ پوری ملت کی اجتماعی ملکیت ہے۔ اب اس کی تقسیم کے تعلق سے صراحت کی جا رہی ہے کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ یعنی 20% اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے مختص کیا جائے اور بقیہ 80% مجاہدین کے لیے ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی کارسازی تھی کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا خواب دکھایا جس میں دشمن کی تعداد کم نظر آئی۔ اس طرح تمام مسلمانوں کی نظروں میں لشکر کفار کو تھوڑا کر کے بتایا گیا۔ اس سے اہل ایمان کی کمر ہمت بن گئی۔ اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ دشمن گروہ سے مقابلے کے وقت ثابت قدم رہیں، اللہ کی یاد سے اپنی زبان تر رکھیں، اللہ اور اس رسول کی اطاعت میں گرم جوشی کا مظاہرہ کریں، آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کریں ورنہ وہ کمزور ہو جائیں گے اور ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ صبر کے دامن کو ہاتھ سے جانے نہ دیں، یاد رکھو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری طرف لشکر کفار میں شیاطین اپنے مکر و فریب کا جال پھیلا رہا تھا، کافروں کو ان کے کرتوت بڑے خوشنما بنا کر پیش کر رہا تھا اور ان کے کانوں میں پھونک رہا تھا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، میں تمہارے بہی خواہوں میں سے ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن دونوں لشکروں میں جب ٹکراؤ شروع ہوا اور فرشتوں کے پرے اترنے لگے تو شیطان الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا اور چیخ چیخ کر کہنے لگا، اب میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اسے تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر اس فرشتوں نے کافروں کے چہروں اور کولوں پر کاری ضرب لگانا شروع کر دیا اور روح قبض کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ لو اب جلنے کی سزا کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کی آیات کا انکار کرنے والوں کو سخت سزا ملتی ہے، وہ سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی عطا کی ہوئی نعمت کو کسی قوم سے اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے رویے کو بدل نہیں لیتی۔ اللہ کے نزدیک روئے زمین کی بدترین مخلوق وہ ہے جس نے حق کو ماننے سے انکار کیا اور وہ کسی طرح اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی۔ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق فوج اور تیز و تند بندھے ہوئے گھوڑے مقابلے کے لیے تیار رکھیں تاکہ ان کے اور اللہ کے دشمن خوف زدہ رہیں۔ اگر دشمن صلح اور آتشی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ بھی اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ صابر اور ثابت قدم 20 مرد مجاہد دشمن کے 200 آدمیوں پر غالب آ جائیں گے۔ اگر 100 مرد مجاہد ہوں تو 1000 منکرین پر بھاری ہوں گے، یا نہیں تو کم از کم 100 مرد مجاہد 400 پر اور 1000 2000 پر اللہ کے حکم سے غالب رہیں گے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت اختیار کی، اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو نچھاور کر دیا اور اپنے مال و منال کو نثار کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کی بعض آباد کاری میں ہر طرح کا تعاون کیا، وہی مہاجرین اور انصار ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست اور مددگار ہیں اور سچے مومن ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت کی بشارت دیتا ہے اور بہترین رزق کا وعدہ کرتا ہے۔ سورہ توبہ 10 ذی الحج سن 9 ہجری حج اکبر کے موقع پر عام اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین نے اتمام حجت کر چکے ہیں۔ حق و باطل کے فرق کو واضح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ بر ہو گئے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر مشرکین توبہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں تو سخت عذاب بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے ایمان والو، جہاد کی صورت پیش آ جائے تو مشرکین سے ڈٹ کر مقابلہ کرو۔ اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اگر کوئی مشرک پناہ کا طلبگار ہو تو اسے ضرور پناہ دو تاکہ اسے کلام اللہ سننے کا موقع ملے۔ مشرکین سے اگر کوئی باہمی مفاہمت کا معاہدہ ہو تو اسے پورا کرو۔ جب تک ان کا رویہ درست رہے تم بھی ان کے ساتھ اپنے رویے کو ٹھیک رکھو۔ اگر وہ معاہدہ شکنی کریں تو ان علمبرداران کفر سے جہاد کرو اور اس پاک پروردگار سے ڈرتے رہو، وہ تمہارے ہاتھوں منکرین کو ذلیل و خوار کر دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنے والے، ان کے انتظامات سنبھالنے والے وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہیں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارے کچھ رشتہ دار باپ یا بھائی ابھی اہل کفر سے ہوں تو ان سے دوستی اور رفاقت کے تعلقات قائم نہ رکھو۔ اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ جہاد کے مقابلے میں
اگر تمہیں اپنے والدین، اولاد، بیویاں، عزیز و اقارب، مال و جائیداد، کاروبار وغیرہ زیادہ عزیز ہوں تو تمہیں اللہ کے بے لاگ فیصلے کا انتظار کرنا چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کی کئی دفعہ مدد کی۔ غزوہ حنین کے وقت تو اللہ کی دستگیری کی شان نمایاں طور پر ظاہر ہوئی ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد لشکر کفار سے زیادہ تھی، لیکن کثرت تعداد کا پندار کام نہ آیا اور لشکر اسلام تتر بتر ہو گیا۔ پھر اللہ سبحانہ نے مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان سے بھر دیا اور نظر نہ آنے والے لشکروں سے ان کی مدد فرمائی اور منکر حق کو سزا دے دی۔ سن رکھو، مشرکین نجس اور ناپاک ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بس اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں سے جنگ کرو، یہاں تک کہ وہ یا تو ماتحتی اختیار کر لیں اور جزیہ دیں یا پھر دین حق کے حلقے بغوش ہو جائیں۔ یہودی عزیر نبی کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور عیسائی مسیح ابن مریم کو کیسی بے اصل باتیں گھڑ لیتے ہیں یہ لوگ، ان پر خدا کی مار ہو۔ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب توریت و انجیل کی تعلیمات کے برخلاف اپنے علماء اور درویشوں اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے۔ کفار اور مشرکین اللہ کی روشنی کو منہوں سے بجھانا چاہتے ہیں، لیکن آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اپنی روشنی مکمل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اہل کتاب کے اکثر و بیشتر علماء اور درویش لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ پر چلنے سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی جوڑ جوڑ کر رکھتے جاتے ہیں اور راہ خدا میں پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کرتے، قیامت کے دن اسی سونے چاندی کو جہنم میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں پر داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چکو اب مزہ سمیٹ کر دولت رکھنے کا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کو انتباہ دیتے ہوئے ارشاد باری ہے کہ راہ خدا میں نکلنے سے پس و پیش کیوں کر رہے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بجائے دنیا ہی کو پسند کر لیا ہے؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سر و سامان آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم راہ خدا میں چل پڑنے میں ہچکچاؤ گے تو تمہاری جگہ اللہ ایک دوسرے گروہ کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تو اللہ ان کی ویسی ہی مدد کرے گا جیسی کہ وہ ہجرت کے وقت کر چکا ہے۔ جب وہ دونوں غار میں روپیش تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، پریشانی کی کوئی بات نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے ان دونوں کے دلوں میں اطمینان کی کیفیت پیدا کی اور نظر نہ آنے والی فوج سے ان کی مدد فرمائی اور بالآخر کافروں کا بول نیچا ہو گیا اور اللہ کا بول اونچا۔ بس اہل ایمان اللہ کی راہ میں نکلو، ہلکے یا بوجھل، اپنے مال و منال، اپنی جانیں سب کچھ لٹانے کے لیے، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مسلمانوں کو غزوہ تبوک میں شرکت سے رخصت دی تھی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ تمہیں رخصت نہ دینی چاہیے تھی تاکہ واضح ہو جاتا کہ کون سچا مسلمان ہے اور کون دل میں نفاق چھپا ہوا جھوٹا مسلمان۔ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ جو سچے مسلمان ہیں وہ تو کبھی رخصت نہ چاہیں گے۔ رخصت مانگنے والے تو منافقین ہیں جن کے دل شکوک سے بھرے ہوتے ہیں اور جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان منافقوں کو تساہل میں مبتلا کرنے میں اللہ کی دراصل ایک مصلحت اور تھی، کیونکہ اگر وہ غزوے میں شریک ہوتے تو عین حالت جنگ میں فتنہ انگیزی شروع کر دیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فاسق ہیں، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا۔ یہ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو مارے باندھے آتے ہیں اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ ان کی دولت و عمارت، ان کی اولاد کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کے ذریعے ان کو جیتے جی عذاب میں مبتلا کرنا چاہتا ہے اور ان کی جانیں انکار حق کی حالت میں نکالنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ قسم کھا کر اپنے مسلم مومن ہونے کا یقین دلاتے ہیں، حالانکہ یہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں۔ یہ تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ اگر چھپنے کی کوئی جگہ مل جائے تو رسی تلا کر بھاگ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تو رہے دولت مند منافقین۔ غریب اور فلاکت زدہ منافقوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صدقات کی تقسیم پر فتنہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے مال پر قناعت نہیں کرتے تھے بلکہ زیادہ کی طمع کرتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو بگڑ جاتے ہیں، نکتہ چینی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان صدقات کی تقسیم کی مدات بتا دیے ہیں تاکہ ہر طرح کے فتنوں کا سد باب ہو جائے۔ صدقات زکوٰۃ کے مستحق لوگ یہ ہیں: فقراء، مساکین، صدقات وصول کرنے والا اسٹاف، ایسے لوگ جن کے دلوں کو نرم کر کے اسلام کی طرف پھیرنا ہو،
غلاموں کو آزادی دلانے کے لیے، مقروض کو قرض سے چھڑانے کے لیے، راہ خدا میں کی جانے والی ہر طرح کی نیکی کے لیے، اور غریب الوطن مسافر کی مدد کے لیے۔ بے اعتمادی اور بدگمانی کی فضا پیدا کرنے کے لیے منافقین یہ پروپیگنڈا کیا کرتے کہ نبی کانوں کے کچے ہیں، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ رسول اللہ تو اہل ایمان کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں اور اپنے پیرووں پر مکمل اعتماد کرتے ہیں۔ منافق ہمیشہ اس اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کسی آیت یا صورت کے ذریعے ان کے دلوں کو کچا چٹا کھول نہ ڈالے۔ منافقین مرد اور منافقین عورتیں ایک ہی تھیلے کی چٹے بٹے ہیں، برائی پھیلانے میں پیش پیش رہتے ہیں اور بھلائی کی راہوں کو مسدود کرتے ہیں۔ ان پر خدا کی پھٹکار، ان کے لیے آتش جہنم کا وعدہ ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سچے رفیق، ہمدرد اور مونس اور غمگسار ہوتے ہیں، بھلائی کی اشاعت کرنے والے اور برائی کے روکنے والے، نماز و زکوٰۃ کی ادائیگی میں مستحد رہنے والے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ ان مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے وعدہ ربانی ہے کہ آخرت میں انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باغات ملیں گے جن میں پاکیزہ، خوبصورت اور نظر نواز محل بنے ہوئے ہوں گے۔ سب سے بڑھ کر ان کو رضا الہی نصیب ہوگی جو کامیابی کی اعلیٰ و عرفہ منزل ہے۔ پس مومنوں کو چاہیے کہ وہ کفار و منافقین کا پوری قوت سے مقابلہ کریں، ان کے ساتھ سختی کے ساتھ پیش آئیں، یہاں تک کہ ان منافقوں کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 70 دفعہ بھی ان کی معافی کی درخواست کریں تو بھی اللہ ان منافقین کو ہرگز معاف نہ کرے گا۔ سچے مسلمانوں میں سے بیماروں، ضعیفوں اور زیادہ راہ نہ رکھنے والوں کو غزوہ میں شریک ہونے سے معذور قرار دیا جا سکتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔